بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام ناظرین کو راہ دین چینل میں دل کی گہرائی سے خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم بات کرنے والے ہیں زکوٰۃ اور فطرے کے اوپر۔ بہت سے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ فطرہ اور زکوٰۃ ہم کس کو دیں اور کس طرح ادا ہوگا۔ چلیے ناظرین، بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اللہ نے انسان کو بے پناہ نعمتیں عطا کی ہے، اسے ہر وہ چیز دی ہے جو زندگی گزارنے کے لیے کافی ہے۔ ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ہر چیز بے حساب ہے، مگر دنیا بھر میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں 2 وقت کا پیٹ بھر کھانا بھی نہیں ملتا۔ یہ لوگ ابھاؤ میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ اسلام میں ایسے ہی لوگوں کو زکوٰۃ، فطرہ اور صدقہ دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں بار بار زکوٰۃ کا ذکر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ اصل نیکی تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ اور قیامت کے دن اور فرشتوں اور اللہ کی کتاب اور نبیوں پر ایمان لائے، اللہ کی محبت میں اپنا مال قرابت داروں یعنی رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں اور سائلوں یعنی منگنے والوں پر اور غلاموں کو آزاد کرنے میں خرچ کرے، اور پابندی سے نماز پڑھے اور زکوٰۃ دیتا رہے، اور جب کوئی وعدہ کرے تو اسے پورا کرے، اور تنگی اور مصیبت اور جنگ کی سختی کے وقت صبر کرنے والا ہو۔ یہی وہ لوگ ہے اور یہی وہ پرہیزگار ہے۔ قرآن سورہ نمبر 2 آیات نمبر 117۔ زکوٰۃ، فطرہ اور صدقہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے ہمارے مال و دولت میں ضرورت مند لوگوں کے لیے جو حصہ مقرر کیا ہے اسے زکوٰۃ کہتے ہیں۔ یہ پورے سال کی آمدنی میں سے بچت کا 2.5% حصہ ہوتا ہے۔ دراصل ہمارے مال و دولت پر صرف ہمارا ہی نہیں بلکہ اس میں ان سب کا حق ہوتا ہے جس کو اس کی ضرورت ہے۔ ان میں ہمارے قریبی رشتہ دار، یتیم، مسکین، پڑوسی، مسافر اور سائل یعنی مانگنے والے بھی شامل ہیں۔ قابل غور ہے کہ صدقہ 3 طرح کا ہوتا ہے۔ پہلا فرض صدقہ ہے جسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ یہ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ یہ پورے سال کی کمائی کی رقم کا ایک حصہ ہوتا ہے جو رمضان کے مہینے میں ضرورت مندوں کو دیا جاتا ہے۔ دوسرا واجب صدقہ ہے۔ یہ صدقہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن ضرورت مندوں کو دیا جاتا ہے۔ تیسرا نفل صدقہ ہے جو کبھی بھی کسی کو بھی دیا جاتا ہے، یعنی اس صدقے کی رقم مسجد اور مدرسوں میں بھی دی جا سکتی ہے۔ صدقے کی فضیلت، صدقہ یا زکوٰۃ دینے کی بڑی فضیلت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال اس دانے کی طرح ہے جسے 7 بالیاں نکلے اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ کر دیتا ہے، اور اللہ بڑا وسعت والا، بڑا صاحب علم ہے۔ قرآن سورہ نمبر 2 آیات نمبر 261۔ زکوٰۃ دینا ہر اس مسلمان پر فرض ہے جو اسے دینے کی شرطوں کو پورا کرتا ہے۔ زکوٰۃ دینے والوں کے لیے بڑا ثواب ہے۔ ایسے لوگ ہر خوف اور غم سے بچے رہیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور پابندی سے نماز پڑھتے رہے اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے تو ان کے لیے ان کے پروردگار کے پاس ان کا اجر ہے، اور قیامت کے دن انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کبھی غمگین ہوں گے۔ قرآن سورہ نمبر 2 آیات نمبر 277۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ان لوگوں میں سے پختہ علم والے اور مومن اس وحی ہے جو تم پر نازل کی گئی اور اس وحی پر جو تم سے پہلے نازل کی گئی، دونوں پر ایمان لاتے، اور وہ پابندی سے نماز پڑھنے والے اور زکوٰۃ دینے والے ہیں، اور اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کو ہم عنقریب بڑا اجر دیں گے۔ قرآن سورہ نمبر 4 آیات نمبر 162۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، بے شک تمہارا کارساز تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، اور وہ مومن بھی ہے جو پابندی سے نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے والے ہیں۔ قرآن سورہ نمبر 5 آیات نمبر 55۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے لیے رفیق ہے
اور وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور پابندی سے نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رحم کرے گا، بے شک اللہ بڑا غالب، بڑا حکمت والا ہے۔ قرآن سورہ نمبر 9 آیات نمبر 71۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تم پابندی سے نماز پڑھا کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ کے احکام کو مضبوطی سے تھامے رہو، اور اللہ ہی تمہارا مولا ہے اور وہی بہترین مولا اور وہی بہترین مددگار ہے۔ قرآن سورہ نمبر 22 آیات نمبر 78۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے اس نور کی حامل وہ لوگ ہیں جنہیں تجارت اور خرید فروخت نہ اللہ کے ذکر سے غافل کرتی ہے اور نہ نماز پڑھنے سے اور نہ زکوٰۃ ادا کرنے سے، بلکہ وہ لوگ اس دن سے خوف رکھتے ہیں جس میں دہشت سے دل اور آنکھیں سب الٹ پلٹ ہو جائیں گے۔ قرآن سورہ نمبر 24 آیات نمبر 37۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بیاج پر پیسے دینے سے ان کا مال بڑھ جائے گا، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ بھلے ہی دنیا میں بیاج کے ذریعے ان کا مال بڑھ جائے، لیکن اللہ کے یہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اصل مال تو صدقہ دینے سے ہی بڑھتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تم جو مال بیاج پر دیتے ہو تاکہ وہ لوگوں کے مال میں مل کر بڑھتا رہے، تو وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھے گا، اور جو تم مال اللہ کے خوشنودی کی چاہ میں زکوٰۃ و خیرات کے طور پر دیتے ہو تو وہی لوگ اپنا مال بڑھانے والے ہیں۔ قرآن سورہ نمبر 30 آیات نمبر 39۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ پابندی سے نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہے اور یہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں۔ قرآن سورہ نمبر 31 آیات نمبر 4-5۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور نماز پابندی سے پڑھو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ کو قرض حسنہ دیا کرو، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو، اس کی مخلوق سے حسن سلوک کرو، اور تم جو نیک اعمال آگے بھیجو گے تو اللہ اس کے حضور میں اس کا بڑا اجر پائیں گے۔ قرآن سورہ نمبر 73 آیات نمبر 20۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ان لوگوں کو صرف یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ ہی کی عبادت کرے، ہر باطل سے جدا ہو کر اپنی عبادت کو خالص رکھے اور پابندی سے نماز پڑھے اور زکوٰۃ دیتے رہے، اور یہی سچا اور مستحکم دین ہے۔ قرآن سورہ نمبر 98 آیات نمبر 5۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صدقہ پروردگار کے غصے کو بجھا دیتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، خیرات مت روکو ورنہ تمہارا رزق بھی روک لیا جائے گا۔ ایک حدیث کے مطابق صدقہ کر کے اپنے اور اپنے پروردگار کے درمیان تعلق پیدا کرو، تمہیں رزق دیا جائے گا، تمہاری مدد بھی کی جائے گی۔ سب سے افضل صدقہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کم مال والے کو صدقہ دینے کی بہت زیادہ کوشش کرنا سب سے افضل صدقہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے دو جس کی ضرورت تم پر واجب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین کو صدقہ دینا تو ایک صدقے کا ثواب ہے، لیکن کسی رشتہ دار کو صدقہ دینا دوہرا ثواب ہے، ایک تو صدقے کا اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ عموماً رمضان میں خیرات مانگنے والوں کی باڑھ آ جاتی ہے، جہاں بھی دیکھو خیرات مانگنے والے دکھائی دیتے ہیں۔ ان میں عورتیں اور مرد دونوں ہی شامل ہیں۔ یہ پیشور ہوتے ہیں جن کا کام ہی مانگنا ہے۔ مسجد کے دروازے پر انہیں دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ لوگ گلی محلے میں گھر گھر جا کر خیرات مانگتے ہیں۔ ایسے پیشاور لوگوں کو خیرات دینا مناسب نہیں ہے۔ ویسے بھی اسلام میں بھیک مانگنے کو بہت برا مانا جاتا ہے۔ ایک حدیث کے مطابق جو شخص محنت کرنے کے قابل ہونے کے باوجود روز محشر اس کے پیشانی پر کالا داغ ہوگا۔ اس لیے اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ زکوٰۃ ان لوگوں تک پہنچائی جائے جو اس کی اصل حقدار ہے، یعنی ایسے ضرورت مند لوگ جو بھوکے سو جاتے ہیں لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ اسی لیے زکوٰۃ کی رقم ان رشتہ داروں کو دینی چاہیے جو بہت زیادہ ضرورت مند ہے۔ یتیم اور مسکین لوگ بھی اس کے حقدار ہے۔ رشتہ داری یا پڑوس میں کچھ ایسے گھر بھی ہوتے ہیں جن میں صرف بوڑھی یا بیوہ عورتیں اور چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اور ان کے گھر کوئی کمانے والا بھی نہیں ہوتا، یا عورتیں کچھ کام بھی کرتی ہے تو اتنا نہیں کما پاتی کہ ان کا صحیح سے گزارا ہو سکے۔ ایسے میں زکوٰۃ کے سب سے زیادہ حقدار یہی لوگ ہیں
اس لیے بہتر یہی ہے کہ زکوٰۃ اپنے ضرورت مند قریبی رشتہ داروں اور پڑوسی کو دی جائے۔ ساتھ ہی اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ زکوٰۃ کی رقم کئی لوگوں میں تھوڑی تھوڑی تقسیم کرنے کی بجائے کسی ایک کو ہی دے دی جائے تاکہ اس کا کام صحیح سے چل سکے۔ زکوٰۃ کی رقم سے کسی کا قرض اتارا بھی جا سکتا ہے یا کسی بیمار کو علاج کے لیے بھی یہ رقم دی جا سکتی ہے۔ یاد رکھو کہ زکوٰۃ ضرورت مند لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ہی مقرر کی گئی ہے، اس لیے اسے صحیح جگہ پہنچائے۔ اس بات کا بھی خیال رکھے کہ جنہیں رقم دی جا رہی ہے انہیں شرمندگی کا احساس نہ ہو، انہیں مدد کے طور پر یہ رقم دے، انہیں محسوس ہو کہ یہ رقم دے کر ان پر کوئی احسان نہیں کیا جا رہا ہے بلکہ اس پر ان کا حق ہے۔ تو ناظرین، مجھے دیجیے اجازت، ملتے ایک دوسرے ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔